السلام علیکم. حارث خان ایچ کے لائنز 96 کے ساتھ حاضر ہے. آج اگست کی پہلی تاریخ ہے اور ہم ایک چھوٹے سے آئٹم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. پہلے تو میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی یعنی کافی دن کے بعد میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں. اس کی ایک وجہ جو اصل میں جو وجہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور ایک دوسرے ایک کام بھی کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے کچھ زیادہ ایک چیزیں جو تھیں نا کمپریس ہو رہی تھیں. تو میں ان کو پڑھائی جو ہے جو میں پڑھاتا ہوں وہ نمبر ون پرائیورٹی ہے. تو وہ زیادہ وقت لے رہی تھی. ایک دو پروجیکٹس کام کر رہا تھا میں ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیپ سٹون کے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ایشوز چل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر میں یہاں کے وی لاگ بھی کرتا ہوں تو وی لاگ کے لیے بھی مجھے تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں وی لاگ میں تیاری میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو انسان کی جب انسان پروفیسر ہوتا ہے تو اس کو تیاری کر کے جانی پڑتی ہے. ایسے انسان بول نہیں سکتا. اگر بولے گا تو آگے وہ اس کو یونیورسٹی والے بھی نکال دیتے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے. ایک سلیبس، ایک کریکولم ہوتا ہے، ایک بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے تحت پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آج کے بعد امید ہے کہ ہر دن ایک وی لاگ چھوٹا خبر کے اوپر کروں گا. تو آج پہلی تاریخ ہے، تو آج ایک وی لاگ ہوگا. پھر انشاءاللہ ایک کل بھی ہوگا ہفتے کے دن 2 اگست کو، اور پھر ایک انشاءاللہ ایک 3 اگست کو بھی ایک وی لاگ کر لیں گے. آج کا جو وی لاگ کا جو موضوع جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے کافی بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے، اور میں لوگوں کو فالو بھی کر رہا تھا. لوگوں کو ٹویٹرز کے اندر بھی لوگوں کو فالو کر رہا تھا. دوسرے بھی وی لاگز ہو رہے تھے، اس کے اندر بھی لوگوں کو فالو کرتے. تو اس کے اندر ایک طریقے سے اس چیز اس جس کو کہتے ہیں نا سبجیکٹ میٹر، اس کے اندر ایک تھوڑا سا ویکیوم تھا. اور وہ ویکیوم جو تھا وہ ایسا آ رہا تھا کہ کبھی خبر کولائی یعنی چیزیں جو تھیں کولائڈ کر رہی تھیں، صحیح بات ہو رہی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں آپ کو میں نے پہلی بار بتایا کہ میں پڑھاتا ہوں. تو اس میں ایک امریکہ میں پڑھانے کا سب سے پہلے ایک پڑھانے سے پہلے وہ ایک کورس لینا پڑتا ہے یونیورسٹیز میں. وہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا لکھنا پڑتا ہے. اس کے اندر ایک بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا پڑھانے کا، آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے، آپ کس طرح لوگوں کو پڑھائیں گے. تو اس کے اوپر ایک پیپر لکھنا پڑتا ہے، اور وہ اورل پہلے ریٹن پیپر دینا پڑتا ہے، پھر اورل ہی اس کو جا کے وہ کمیٹی جو سرچ کمیٹی جو ہوتی ہے ٹیچنگ کمیٹی، اس کے سامنے جا کے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ سے بہت سوالات پوچھتے ہیں. پھر وہ گریڈنگ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں. اگر پڑھا سکتے ہیں تو وہ ہائر کر لیتے ہیں، نہیں پڑھایا کر سکتے تو کہ یہ دروازہ وہاں ہے، آپ جائیں. تو اس کے اندر ایک ان کے ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے، ٹیچنگ فلاسفی ہوتی ہے، جس کے تحت آپ کے پاس ایک اپنی میتھڈالوجی ہوتی ہے. اس کے مطابق پڑھاتے ہیں. آپ اپنی ایڈوائزرز وغیرہ کو بھی بتاتے ہیں، ڈین وغیرہ پرووسٹ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح پڑھائیں گے. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو بھی بتائیں گے آپ اس طرح پڑھاتے ہیں. کبھی کبھار وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پڑھانے کے درمیان. اور کلینکل کا یہ ہے کہ وہ آپ جا کے کوئی ایسے سبجیکٹ میٹرز پڑھائیں جس میں کلینکلی یعنی پریکٹیشنرز کا آپ ایک حوالہ دیں، جو کام کرتے ہیں ادھر سے حوالہ دیں. تو میں دونوں کرتا ہوں، ریسرچ کا کام بھی کرتا ہوں اور یہ کلینکل کی پڑھائی بھی کرتا ہوں. تو اس میں مجھے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. جب میں دوسروں کے ولاگز وغیرہ دیکھتا ہوں اور ٹویٹرز دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں الٹ ٹپ کس طرح باتیں کریں. تو خیر آگے چلتے ہیں. آج کا ولاگ جو ہے نا وہ پاکستان کی آرمی نے کے پاس جو ابھی کئی خبریں آنے تھے جو صداقت کے اوپر خبریں ہیں. 3 یا 5 کے درمیان جو ہے نا Z10ME2 چین نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر دی. یہ 3 سے 5 ہے ٹوٹل جو آرڈر ہے، میرے خیال سے 40 ہیلی کاپٹر کا ہے. اب اس سے پیشتر کہ میں شروع کروں، وہی میں پروفیسر والا حرکت کرنے لگا ہوں کہ انسان کو تھوڑی سی تاریخ کے پیچھے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کہاں سے آیا، کس طرح آیا.
ہم سب کو پتہ 1947 کے بعد جو تھا ایک انسٹرومنٹ آف ڈویژن ہوا تھا آف مٹیریل، اور یہ برٹش راج نے 47 to 53% کے اوپر اپنا جو ملٹری ہارڈ ویئر جو تھا، جو ان کا تھا وہاں ہندوستان کے اندر، بر صغیر میں، ہندوستان بر صغیر میں تھا برٹش راج کا، انہوں نے ڈیوائڈ کرنا تھا. وہ ڈویژن جو تھی نا، ہم کو پتہ ہے کہ انگریز نے کس طرح مکاری کی ہندوستانیوں سے مل کے. تو یہ ان کی مکاریاں تو اس کو دیکھتے رہے، ان سے سیکھنا چاہیے. تو پھر جب ان کے 53 to 47% کی ڈویژن ہوئی، تو اس میں کئی جو چیزیں تھیں ڈیوائڈ ہو گئی تھیں. وہ جو ان کا انسٹرومنٹ آف ڈویژن جو تھا نا، وہ بہت اچھا تھا. اس میں کہ یہ سامان ایسٹ یا ویسٹ پاکستان جائے گا، اگر ایسٹ یا ویسٹ پاکستان جائے گا تو وہ 47% پاکستان کا ہوگا، اور جو ہندوستان میں جو رہے گا وہ 53% رہے گا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا، زیادہ تر اکوپمنٹ جو تھا نا وہ ہندوستان کے اندر بر صغیر میں تھا. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں زیادہ اکوپمنٹ نہیں تھا. ویسٹ پاکستان میں صرف 2 چیزیں تھیں، ایک PMA کاکول تھی اور ایک اسٹاف کالج کوئٹہ میں تھا. بس یہ 2 چیزیں تھیں. باقی جو ہارڈ ویئر، ملٹری ہارڈ ویئر جو تھا نا، زیادہ نہیں تھا. کراچی میں ملیر کنٹونمنٹ میں تھا، ادھر منگلہ میں تھا، اور میرے خیال سے گجراوالا یا بہاولپور وغیرہ میں ایک ان کا ایک یونٹ تھی، کنٹونمنٹس تھے. اور اس کے بعد ایبٹ آباد وغیرہ میں اس طرف وہ NWFP جو کہتے ہیں نا، تو وہاں تھا. تو سب سے بڑی جو مشکل آئی تھی اس میں یہ تھا کہ جس طرح میسور میں ٹینکس پڑے ہوئے، بہت ٹینکس ہیں وہاں. تو ہندوستانی برٹش راج نے کہا کہ یہ ٹینکس جو ہیں، اب وہ دیکھیں ان کی مکاری دیکھیں، ٹینکس کو جانا چاہیے تھا ایسٹ پاکستان جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹینکس جو ہے نا میسور سے یہ جائیں گے ویسٹ پاکستان. اب ان کو لے کے کون جائے گا؟ کوئی پلاننگ نہیں. تو اینڈ میں وہ وہیں رہ گئے، میسور میں ہی رہ گئے. اسی طریقے سے اب بمبئی وغیرہ میں نیول ویسلز تھے. اب لاجک یہ کہتا ہے کہ بمبئی میں نیول ویسل جو ہیں ان کو کراچی جانا چاہیے. انگریزوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں چٹاگانگ یا ڈھاکہ کی طرف جائیں گے اس طرف. تو اس میں پاکستان کا ہی نقصان ہوا. اب جب باری آئی کہ ان فریگیٹس یا مسائل بوٹس، گن بوٹس کو آپ ایسٹ پاکستان لے کے جائیں گے، انہوں نے سب کچھ کہہ دیا کہ ہاں یہ جائیں گے وہاں. تو جو آپریشنل آفیسرز اور سیلرز جو تھے ان شپوں کے اوپر، وہ جو تھے انگریز تھا، گورا تھا. وہ ان زمانوں تھے 47، وہ 45 کے بعد جنگ ختم ہوئی تھی تو وہیں تھے. تو ان کی جو ڈٹیچمنٹس وغیرہ جو تھی نا، وہ دوبارہ جو تھیں وہ انگلستان چلی گئی تھی. تو وہ سب کچھ چھوڑ ووڑ کے چلے گئے. جب باری آئی پاکستان کی، یہ شپس یا تو کلکتہ لے کے چٹاگانگ لے کے جایا جائے یا کراچی لے کے جائے، تو اس کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ ایسے ہی رہ گیا تھا. تو زیادہ چیزیں نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی ایک بڑا پرابلم تھا، کئی جو چیز جو تھی وہ سینٹرل کے اندر تھی، ہندوستان کے اندر سینٹرل میں، یہ اپنا حیدرآباد دکن وغیرہ میں. تو وہ آرمڈ کی چیزیں تھیں، یعنی بری فوج کی چیزیں تھیں. تو وہ پاکستانیوں نے کہا کہ ہم یہاں آ کے ان کو لے جاتے ہیں ویسٹ پاکستان، پھر وہاں سے ہم خود ڈویژن کر لیتے. تو انگریزوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہجرت ہو رہی ہے، ہندوستان سے لوگ جو تھے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، یہ جا کے مسلمان کو ڈیفینڈ کریں گے، ٹینک لے جا کے. یہ ڈائیورژن ہو جائے گی ان کی، یہ جا کے وہ ٹرینوں وغیرہ کو ڈیفینڈ کریں. ان کی مینٹیلٹی دیکھیں کیا تھی، وہ ابھی بھی ویسے ہی. تو خیر، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رائل آرمی ایئر ونگ تھا وہاں، وہ دلی کے پاس تھا، میں اس جگہ کا نام بھول رہا ہوں، وہاں تھا وہ. تو اس کے پاس تقریباً 100 کے قریب، 103 104 کے قریب اس کے پاس ہیلی کاپٹرس تھے. اس کے بعد چھوٹے لائٹ ایئر کرافٹس تھے، اور کئی ایسے ایئر کرافٹ تھے جو اسٹارفنگ وغیرہ کر سکتے تھے گراؤنڈ کرو کے لیے. تو وہ جو تھا یہ انگریز نے، یہ دلی کے پاس تھا، انہوں نے ہندوستان کی حکومت سے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں. انہوں نے آگے ہندوستان کی ان کا جو
جی ایچ کیو تھا. اس نے کہا ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں گے ہیلی کاپٹر اور چھوٹے لائٹ ایئر کرافٹس کے لیے. تو انگریز پائلٹ بھی تھے, پاکستانی مسلمان پائلٹس بھی تھے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس وقت کہ اس سب کو اٹھا کے ہم پاکستان لے کے چلے جائیں گے. تو وہ واحد انسٹرومنٹ آف ڈویژن, ٹولز آف ڈویژن کے اندر جو تھی 53 to 47% تھا, وہ ہندوستان نے اپنا 53% فورفیٹ کر دیا, اور پورا جو تھا نا وہ پاکستان کو دے دیا. تو اس طریقے سے پاکستان آرمی کی جو ایئر ونگ جو تھی نا وہ شروع سے بنی تھی, اچھی طریقے سے بنی تھی. انہوں نے پائلٹس, انہوں نے سری رنگر میں جب 48 کی جنگ ہوئی تھی چھوٹی موٹی, تو اس کے اندر انہوں نے کافی مدد کی تھی. آسٹر جہاز وغیرہ تھے, پاکستان ایئر فورس کے پاس تو آلموسٹ کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو ان زمانوں میں 50 اور 60 کی, خاص طور پر 60 کی دہائی سے, جب امریکہ سے MAP ملٹری اسسٹنٹ پروگرام کے اوپر ایوب خان نے ڈال دیا تھا پاکستان کو, تو اس کی وجہ سے جب اسلحہ مل رہا تھا تو آرمی ایویشن کو بہت چیزیں ملی تھی. ان کو نئے ہیلی کاپٹرز مل رہے تھے, یعنی وہ C-47 DC-3 ڈیکوٹرز تھے, وہ بھی ان کو دے دیے تھے پاکستان آرمی ایئر ونگ کو. وہ ایئر فورس کو نہیں ملے تھے, لیکن پاکستان آرمی ایئر ونگ کو مل گئے. تو اس کو آگے چلتے جائیں تو 68-69 کے اندر یہ پاکستانی کے پائلٹس جو تھے نا, یہ یہاں امریکہ کے ایک فورٹ لیونگ برٹ ہے, نارتھ یا ساؤتھ کیرولائنا, وہاں بہت آتے تھے ٹریننگ کے لیے. جب وہ ٹریننگ کے لیے آتے تھے تو ان کو وہ دیکھتے تھے امریکن کے پاس کیسا ہیلی کاپٹرز ہے. تو جب وہ ٹریننگ کر کے, وہ انہیں ہیلی کاپٹرز کے اوپر کبھی کبھی ٹریننگ کر کے نا, وہ جب واپس جاتے تھے تو جنرل کمانڈ کو بولتے تھے کہ ان کے پاس یہ ہیلی کاپٹر ہم کو لینے چاہیے, اس کی ضرورت پڑے گی. تو 1968-69 میں پہلی بار پاکستان آرمی ایئر ونگ کے لوگ جب گئے وہاں امریکہ آئے, تو انہوں نے ایک بڑی ہی عجیب چیز دیکھی. پہلا جو تھا نا, پہلے جو انہوں نے کوبرا ہیلی کاپٹر جو تھے, وہ عجیب سا بنا ہوتا ہے, اس کی بھی میں تصویر ڈال دوں گا یہاں. تو وہ عجیب سا تھا, اس طرح جو ابھی آج کل ہے ویسا نہیں تھا, وہ ایوالو کر گیا تھا بعد میں. وہ جو تھا نا انہوں نے بنایا تھا بیل UH-1 کی چیسیز کے اوپر, انہوں نے ہیلی کاپٹر لے کے انہوں نے ویتنام بھیجا تھا. اس ویتنام میں امریکہ نے پہلی بار ماڈرن وارفیئر میں بہت ہیلی کاپٹر استعمال کیے تھے. کئی ایسٹیمیٹس ہیں کہ تقریباً 15 سے 22 ہزار ہیلی کاپٹر انہوں نے استعمال کیے تھے, ہر قسم کے جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے کے چلے گئے. ویتنام کی ایسا ان کی ٹپوگرافی ایسی تھی, زمین کے حقائق ایسے تھے کہ وہاں ہیوی آرمر وغیرہ نہیں چل سکتا. بارش ہوتی تھی چیزیں پھنس جاتی, بندے پھنس جاتے, تو آرمر تو پھنسنا ہی تھا. تو انہوں نے استعمال کیا ایئر بارن ہیلی کاپٹر کی طرف سے, انہوں نے یہ استعمال کیا. تو پاکستان آرمی نے ان زمانوں میں پہلی بار جا کے یہ انوکھی چیز دیکھی کہ ایک اٹیک ہیلی کاپٹر. انہوں نے آ کے 68-69 میں جنرل کمانڈ کو بتایا کہ یہ, انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں. پھر 71 کی جنگ ہو گئی, تو پھر مسئلے مسائل ہو گئے. تو پھر 71 کی جنگ کے بعد تو پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگے ہوئے تھے. 65 کی جنگ کے بعد سینکشنز لگے تھے. 71 کی جنگ کے بعد امبارگوز لگے تھے کہ ان کو کچھ نہیں دینا. تو جب ملٹری حکومت ختم ہو گئی تھی پاکستان کی, یحییٰ خان اور ایوب خان کی, اور بھٹو صاحب آئے, تو امریکہ نے بڑے ان کو گلے لگایا کہ یہ ڈیموکریٹک نیشنلسٹ آیا ہے پاکستان میں. ان کو ان کی نیشنلسٹ اپروچ اچھی نہیں لگتی تھی, سوشلسٹ نیشنلسٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن جیت کے آیا. وہ الگ چیز ہے کہ بھٹو صاحب مینڈیٹ چوری کر کے آ گیا, تو مینڈیٹ تو ان کو نہیں ملا تھا 71 کے الیکشن میں. کس کو ملا تھا؟ وہ تو مجیب الرحمان کو ملا تھا. یہ تو واپس آ کے انہوں نے مینڈیٹ, ان کو یحییٰ خان نے ان کو مینڈیٹ دے دیا کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. وہ الگ کہانی. تو پھر بھٹو صاحب جو تھے نا, فوج جو تھی تتر بتر ہوئے ہوئے تھے, خاص طور پر پاکستان کی بحری اور بری فوج کے تتر بتر ہوئے تھے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو یہ امریکہ گئے 1974 میں بھی گئے, 75 میں بھی گئے, اور 76 میں بھی گئے. یہ نکسن سے بھی ملے, یہ فورڈ سے بھی ملے, اور جا کے انہوں نے اپنی گزارشات آگے کی انہوں نے کہ بھائی ہم کو یہ ہمارے مطالبات ہیں, یہ دیں. تو انہوں نے امریکہ سے جا کے انہوں نے ہیلی کاپٹرز مانگے تھے.
ان زمانوں میں پہلی بار پاکستان کو امریکہ نے اچھے ہیلی کاپٹرز دیے تھے، اور وہ جو تھا وہ ایک تھا AB-205 جیٹ رینجر، تقریباً 26 یا 28 دیے تھے. وہ ابھی بھی اڑاتے ہیں، پاکستان آرمی ابھی بھی اڑاتی ہے وہ. تو پھر جاتے واپسی میں وہ فرانس رکے، یہ 74-75 کی بات، اور انہوں نے فرانس سے کہا کہ ہم کو ہیلی کاپٹر چاہیے. انہوں نے فرانس نے پاکستان کو ایلویٹ دیے، ایلویٹ 2 بھی تھے، ایلویٹ 3 بھی دیے پاکستان کو، اور پاکستان نے ان سے پوما ہیلی کاپٹرز خریدے تھے. پوما SA-330J جولیٹ. تو فرانس نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کو 36 دے دیتے ہیں، لیکن اس میں سے 8 جو ہے نا ہم خود دیں گے، باقی 28 جو ہے نا آپ رومانیہ کے اندر ہم نے ایک فیکٹری لگائی، آپ وہاں جا کے لے لیجیے. تو واپسی میں جب بھٹو صاحب فرانس کا دورہ ختم کر کے گئے تو وہ رومانیہ میں رکے تھے. ادھر ایک بڑا ہی خبیث قسم کا ڈکٹیٹ تھا چاچیسکو. اس سے ان کے بھٹو صاحب نے اس کو بڑی جبی ببی ڈالی، بڑی اچھی باتیں کی. تو اس نے کہا کہ آپ کو ہم 28 یہاں سے بنوا کے دے دیں گے. تو پھر وہ پاکستان آ گئے. تو انہی دوران میں امریکہ نے پاکستان کو کوبراز نہیں دیے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے اپنی ایک اور کی تھی کہ بھائی بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم کو کوبرا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں. تو خیر وہ واپس آ گئے. تو یہ سب ہیلی کاپٹرز کی ایکچولی ڈلیوری شروع ہوئی تھی، اور انہی زمانوں میں سوویت یونین نے 1968-69 میں پاکستان کو 12 MI-8 ہیلی کاپٹرز دیے تھے، اور وہ سب سے بڑا ہیلی کاپٹر تھا پاکستان کا، MI-8. تو خیر اس کے آگے بڑھے تو انہی دوران میں روس نے پاکستان کو MI-6 بھی دیا تھا. وہ بہت بڑا ہیلی کاپٹر تھا، اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو فلائی، انڈر پاورڈ تھا. اس کی میں تصویر یہاں لگا دوں گا جو پاکستان آرمی کو ملا تھا. بہت بڑا تھا. وہ کئی کہتے ہیں کہ اٹ واز ایز بگ ایز DC-3 ڈیکوٹا، اتنا بڑا تھا وہ. لیکن اس کو اڑانے کے لیے بڑا مشکل تھا. تو وہ روسی تو یہاں لے آئے اس کو. پھر روسی اس کو یہاں سے لے کے، کراچی سے لے کے اس کو ملتان لے کے گئے، ملتان سے پنڈی لے کے گئے. پھر اس کو انہوں نے پاکستانیوں نے کہا کہ ہم اس کو، فوج نے کہا، اور روسی پائلٹس بھی تھے اور انجینئرز بھی تھے، کہ ہم اس کو سکردو وغیرہ لے کے جائیں گے. جب وہ گئے سکردو وغیرہ، تو اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ کہیں وہ جو ہیلی کاپٹر جو تھا نا وہ کریش ہو گیا تھا، اور اس میں 5 یا 6 پاکستان آرمی ایویشن کے پائلٹس مرے تھے، 3 یا 4 روسی بھی مر گئے تھے. اب پتہ نہیں اس کا ریکیج ان کو ملا تھا یا نہیں. وہاں جب بھی کوئی کریش ہوتا ہے یا اعوذ باللہ، اس کا ریکیج تو ان کو کبھی نہیں ملتا. تو خیر پھر روسیوں نے پاکستان کے اوپر بھی سینکشن امبارگو لگائے ہوئے تھے. تو پاکستانیوں نے روسیوں سے کہا تھا، بھٹو صاحب ماسکو بھی گئے تھے، اور انہوں نے ماسکو سے ان سے جا کے 2 چیزیں مانگی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ MI-8 کے آپ ہم کو اسپیئر پارٹس دیں، جو انہوں نے دے دیے تھے. اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب نے پاکستان کو 1968-69 میں سوویت یونین نے پاکستان آرمی کو تقریباً 100-125 T-59 ٹینکس دیے تھے. یاد رکھیے گا، T-59. T-59 کی جو کاپی ہے نا، وہ T-54 دیے تھے، سوری T-54. اس کی جو کاپی جو ہے نا چین نے بنا کے T-59 بنا دی تھی. وہ بعد میں زرار ٹینک بن گیا تھا. تو وہ روسیوں نے پاکستان کو T-54 دیے تھے 1958 یا 68 یا 69 میں. تقریباً 100-125 دیے تھے. ان کے بھی اسپیئر پارٹس ختم ہو گئے تھے. تو انہوں نے اور مانگے تھے، تو انہوں نے روسیوں نے وہ بھی دے دی تھے. اور بھٹو صاحب نے نیوی کے لیے، جو ہندوستان کی نیوی نے کراچی کے آس پاس جو پاکستان نیوی کے انسٹالیشن اور کماڑی کے اوپر جو انہوں نے گورا باری کی تھی، مسائل سے اٹیک کیے تھے، تو بھٹو صاحب نے اوسا کلاس کی 6 سب میرینز فاسٹ اٹیک کارویٹس بھی مانگی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیں گے، ہم بعد میں دیں گے آپ کو، ابھی نہیں دیں گے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو 76 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ میجر لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق بن گئے. تو 76 میں جب وہ بنے، جنرل ضیاء الحق کو جو تھا وہ کیولری کے تو تھے خود، لیکن ان کو ایویشن سے بہت شوق تھا. تو انہوں نے اور بھیجے بندے ادھر ادھر، پائلٹس وغیرہ بھیجے کہ بھائی اور دوسرے قسم کے ہیلی کاپٹرس لے کے آئے جائے. تو انہی دوران میں ایلویٹ 3 اور آئے. انہوں نے جا کے تقریباً 76 ہی میں
تقریباً 5 یا 6 اور ادھر سے رومینیا سے پوما سے لیے، اور ضیاء صاحب نے جنرل ضیاء نے اور پائلٹس بھیجے۔ اس وقت امبارگو ہٹ گیا تھا، سینکشنز بھی ہٹ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوبراز لیں گے، تو امریکہ نے دوبارہ کوبراز کو ڈینائی کر دی، اور میرے خیال سے کچھ اور انہوں نے جیٹ رینجرز دیے۔ اسی دوران 1977 کے جنوری یا فیبری میں وہ جو پاکستان آرمی ایویشن کا جو ایئر ونگ جو تھا نا، وہ پاکستان آرمی ایویشن کور بن گیا، یعنی پوری کور بن گئی تھی، اتنے ہیلی کاپٹرز تھے، اتنا اسٹرکچر اچھا تھا۔ کور جس طرح ہوتی ہے پاکستان کی اسٹرائک کورز ہیں وہاں منگلہ میں، گجراوالا میں، بھاولپور وغیرہ میں، یا اسٹرائک کورز ہوتی ہیں، سب سے بڑی ہوتی ہے وہ، اس کا ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتا ہے، اس کا میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل اس کو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے۔ تو پھر 1977 کے شروع میں پاکستان ایویشن کور بن گئی، پاکستان آرمی ایویشن کور بن گئی۔ تو پھر بھٹو صاحب چلے گئے، ضیاء صاحب نے ان کو ہٹا دیا۔ پھر روسی جو تھے، سوویت یونین والے 1979 کے دسمبر میں افغانستان میں گھس گئے۔ پھر امریکہ سے دوبارہ ضیاء صاحب نے دوستی کر لی۔ ایک پہلی بار ایوب خان نے دوستی کی تھی، وہ کہتے ہیں امریکہ کے اندر وہ فلمی سین ہے کہ یو گو اینڈ کس دا رنگ آف واٹ ایور، اچھی بات نہیں ہوتی آپ جا کے کسی بڑے آدمی کی اس کی جا کے رنگ کو چومیں، انگوٹھی کو چومیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط حرکت ہے۔ پہلے ایوب خان نے کی، پھر یحییٰ خان نے کی، پھر ضیاء اللہ نے بھی کرتے۔ خیر وہ الگ بات، انہوں نے کیا اس سے کیا ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر ضیاء صاحب کو پھر انہوں نے ایڈ دینا شروع کر دی، پھر انہوں نے دوبارہ پائلٹس بھیجے۔ انہوں نے امریکہ سے جا کے کہا کہ ہم کو 50 AH-1S/F کوبرا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو 18 CH-47B شنوک ہیلی کاپٹر چاہیے، اس کی بھی میں تصویر ڈال دوں گا۔ تو امریکہ نے کہا ہیلی کاپٹر تو دے دیں گے، اور انہوں نے کوبراز بھی دے دیا پاکستان کو، شنوکس نہیں دیے، شنوکس کی بات ہی نہیں کی انہوں نے، بعد میں کہہ دیا ہم دے دیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کہا ہمارے پاس نہیں۔ تو اس کے آگے چلتے ہوئے پاکستانیوں نے اور ہیلی کاپٹرز لیا امریکہ سے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ ایک وہ بعد پہلے بھی لیا تھا، پھر بعد میں بھی لیا تھا، وہ بیل 412 EP جو تھا نا، پہلے بیل 412 آئے تھے، لیکن وہ امریکہ نے لیز کیے تھے، پھر وہ واپس دے دیے تھے۔ اور پھر ان زمانوں میں پاکستان آرمی ایویشن کور نے ایک بڑا انوکھا قسم کا ایئر کرافٹ آرڈر کیا تھا، اور وہ ٹیسٹ فلائٹ کے لیے پاکستان بھی آیا تھا، اور وہ 1983 یا 84 میں وہ کراچی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا، اور وہ کریش کر گیا وہاں۔ اور یہ برخوردار جو تھا، جب اخبار میں آئی کوئی کہ ان نون قسم کا ایئرکرافٹ کریش کر گیا، میرے پاس سائیکل ہوتی تھی، میں وہاں کارساز کے پاس ہم لوگ رہتے تھے، وہاں سے رہتے میں پتہ نہیں ڈرگ روڈ سے سائیکل لے کے میں پہنچ کے ایئرپورٹ کے ساؤتھ اینڈ کے اوپر، وہاں ریکج پڑا ہوا تھا، وہ تھا OV-1 ہاک کا جہاز تھا، بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، وہ ایئرپورٹ کے نکل کے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے جا کے وہ گر پڑا، اور اس طرح پڑا ہوا تھا، ریکج پڑا ہوا تھا وہاں، کہ لگ رہا تھا کہ وہ جو دونوں پائلٹس جو تھے نا وہ ساتھ میں بیٹھتے تھے اس جہاز کے، میں اس کی تصویر آپ کو دکھا دوں، وہ ایجیکٹ کیے تھے اس جہاز کے اندر، امریکن تھے۔ تو پاکستان اس کے اندر سب سے اچھی جو چیز جو تھی، اس میں سائڈ لوکنگ ریڈار لگا ہوا تھا، سائڈ لوکنگ ریڈار، تو اگر آپ بارڈر کے پاس اڑائیں نا اس کو سائڈ، تو وہ ایک سائڈ پر دیکھتا رہتا تھا۔ انہی دوران پاکستان نے OH-1 ایک اور تھا برانکو، وہ بھی ٹیسٹ کیا، تو پتہ نہیں اس کی ٹیسٹنگ کیا ہوئی تھی، ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ ہاٹ اینڈ ہائی کے اوپر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی تھی۔ تو پھر آیا 1990 آیا، پھر پاکستان کے اوپر پھر سینکشنز اور امبارگو لگ گئے،
تو وہ صرف جو تھے پاکستان کو 26 کوبراز ملے تھے، اور یہ آئے تھے 1984 کے نومبر میں آئے تھے. اور یہ آئے اس طرح تھے، اس برخوردار نے جا کے خود دیکھا تھا، یہ آئے اس طرح تھے کہ کماڑی تک، کراچی کے پورٹ کماڑی تک یہ کنٹینرز میں آئے تھے. پھر رات کو ان کنٹینرز کو لے کے وہ شارع فیصل سے ہوتے ہوتے وہ پاکستان آرمی ایویشن بیس جو ہے فیصل، وہاں اتارے. ان ہیلی کاپٹرز کو انہوں نے اسمبل کیا، یعنی بالکل یہ نہیں تھا کہ کٹس تھے، روٹر وغیرہ جو تھا اسمبل کیا تھا. پھر انہوں نے اس کی ٹیسٹ فلائنگ کی تھی. تو میں کسی کو جانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہو رہی آپ آ جائے گا. تو میں صبح تقریباً فجر کے بعد میں چلا گیا تھا، فیصل چلا گیا تھا. اس وقت زیادہ سیکیورٹی وغیرہ نہیں ہوتی. گیٹ پر پہنچے، انہوں نے کہا کون ہے، کہ میں ان کو دیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا چلے جائیں آپ. انہوں نے فون کیا ان کو اندر آنے دو. تو ان کی فلائٹ ہو رہی تھی، ٹیسٹنگ فلائٹ ہو رہی تھی. 4 تھے کوبراز. پھر جب پوری ان کی پروونگ فلائٹ ہو گئی تھی کراچی میں، تو پھر وہ جو تھے امریکن بھی تھے، تو ان کو ملتان لے گئے تھے. پھر یہ تقریباً 20 ملے تھے. پھر 1990 آ گیا، سینکشنز بھی لگ گئے، امبارگوز بھی لگ گئے. مسئلہ ہو گیا، باقی جو 26 تھے وہ انہوں نے دیے ہی نہیں امریکہ میں. تو انہی دوران جو تھا پاکستان کو یہ کوبراز وغیرہ کو اڑانے کے لیے اسپیئر پارٹس کی ضرورت ہوتی تھی. تو پاکستانی جارڈن کے پاس گئے، جورڈینینز اڑاتے AH-1SF اڑاتے تھے، انہوں نے اسپیئر پارٹس دیے. ترکی کے پاس بھی گئے. ترکی جو تھے وہ ایک دوسرے قسم کا اڑاتے تھے، کوبرا ہیلی کاپٹر. وہ تھا AH-1W، اور میرے خیال سے اس پر 2 انجن لگے. میں چیک کر کے میں بتا دوں گا آپ کو کہ اس کے اوپر 1 انجن لگا ہوا تھا یا 2. تو وہاں سے جو بھی کامن پارٹس ہوتے تھے نا، وہ پاکستان آرمی لے لیتی تھی. اور اسی وجہ سے یہ جو تھے کوبراز جو تھے دے ویری آپریشنل. ان کو آپریشنلٹی ریشو جو تھا تقریباً 90-95% تھا. انہی دوران یہ 70 کی دہائی میں شاہ آف ایران نے اپنی بہت بڑی آرم فورسز بنائی تھی امریکن ویپنز کے اوپر. ان کی اس کی جو آرمی کی جو ایویشن جو تھی، ایویشن ونگ، اس کے پاس 1100-1200 ہیلی کاپٹرز تھے. 1100-1200. اور ان میں تقریباً 350 کوبراز تھے، تقریباً 80-90 شنوکس تھے. بیل کے جیٹ رینجرز وغیرہ جو تھے نا، 400-500 تھے. تو وہاں سے پاکستانی لے آتے تھے اسپیئر پارٹس. انہی دوران پاکستان آرمی نے کہا کہ ابھی بھی جا کے ہیلی کاپٹرز کی، گن شپ ہیلی کاپٹرز کی بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے جا کے MI-24P جو تھا ہائنڈ، اس کو بھی ٹیسٹ کیا انہوں نے. وہ ٹیسٹ کیا انہوں نے جا کے لیبیا میں. اور لیبیا ان زمانے معمر قذافی تھا، اس کی ضلعت سے بنتی نہیں تھی، لیکن اس نے جبھی بھی کہا تھا کہ یہ میں تمہیں 10 دے دیتا ہوں یہاں سے. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی جو پرابلم جو تھی MI-24 کے ساتھ اور MI-35 کے ساتھ، ابھی بھی سب سے بڑی پرابلم ہے، بہت ہیوی اور بہت بڑا ہیلی کاپٹر ہے وہ. ایکچولی وہ اس کو کہتے ہیں اٹیک ہیلی کاپٹر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اسالٹ گن شپ ہیلی کاپٹر. اس کے اندر 8 یا 12 جو ہیں پیرا ٹروپرز بھی آ جاتے ہیں، تو جا کے ان کو ڈراپ کر سکتا ہے، سب اسپیشل سروسز والوں کو ڈراپ کر سکتا ہے اور آ سکتا ہے. اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اتنا بھاری تھا کہ ہیلی کاپٹر نارملی ہور کرتا ہے، وہ آ کے ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو انجن کو بہت پاور چاہیے ہوتی ہے اس کے، وہ نہیں کر پاتا تھا. اگر وہ اینٹائی ایئر ٹینک اور اینٹائی ٹینک مشنز کے اوپر جاتا تھا، وہ تقریباً 80 سے 200 فٹ کی پرواز کے اوپر نا وہ فائرنگ وغیرہ کر کے نا وہ واپس آ جاتا تھا. لیکن وہ ہور نہیں کر پاتا تھا. جو ہی وہ ہور کرتا تھا اٹ یوز ٹو لوز الٹیٹیوڈ. تو بہت پرابلم تھی، بڑی بڑی شارٹ کمنگ ہے. ابھی تک اس کے ساتھ یہی پرابلم ہے. میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ نے ایک سپر ہائنڈ بنایا ہے،
اس کے اندر انہوں نے انجنز وغیرہ امپروو کیے. تو وہ الجیریا وغیرہ کے پاس ہے. تو میں نے اس کی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ ہور کرتا ہے, وہ بہت اچھی طریقے سے ہور کرتا ہے. آبویسلی انہوں نے اس کی پاور پلانٹ کے اندر انہوں نے ڈال دی. انہی دوران 90 کی دہائی میں پاکستان آرمی نے جا کے 2 ہیلی کاپٹر چیک آؤٹ کیے تھے. ایک انہوں نے چیک آؤٹ کیا تھا, اٹیلین تھا, اگسٹا کا A129, اس کو منگوسا کہتے تھے. اٹیلینس منگوسا ہوتا ہے, یعنی سانپ ہوتا ہے. تو یہ پاکستانی جو تھے پائلٹس جو تھے, میں ان پائلٹس کو جانتا ہوں, اب تو ریٹائر ہو گئے. وہ جو تھے اٹلی گئے, انہوں نے وہ جا کے چیک کیا, ان کو بہت اچھا لگا وہ ہیلی کاپٹر. اسی دوران جو تھا نا, ان کو بھیجا گیا ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ بھی ایک ہیلی کاپٹر بناتا تھا, اٹیک ہیلی کاپٹر انہوں نے بنایا تھا. اس کا تھا نام تھا AH یا CSH2 روولک. اس کی بھی میں یہاں تصویر ڈال دوں گا, آپ دیکھ لیجیے. وہ بہت اچھا ہیلی کاپٹر تھا. دے ور سو امپریسڈ بائی اٹ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نہیں خرید رہا ہے نا, وہ بیوقوفی کر رہا ہے. تو انہوں نے آ کے پوری پریزنٹیشن دی. تو پاکستانیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹیلین جو ہے نا A129 جو ہے وہ خریدا جائے. وہ اچھا ہیلی کاپٹر, چھوٹا ہے. اس طرح سے یہ روولک جو تھا نا, یہ بہت بڑا ہیلی کاپٹر, اٹ واز ایز بگ ایز اپیچی. تو وہ اٹیلین سے بات پوری ہو گئی. جب پوری ہو گئی تو اٹیلینس نے کہا ہم کو امریکہ سے پرمیشن لینی پڑے گی, اس سے اس کے اندر امریکن انجن لگے ہوئے. تو پاکستان کی جیسے قسمت ہوتی ہے, امریکنوں نے اجازت نہیں دی. یہ 97-98 کی بات ہے. اور 98 اور 97-98 میں جب ان کو ڈینائل ہو گیا A129 کا, تو یہ پاکستانی جو تھے جب ساؤتھ افریقہ گئے, انہوں نے اس سے بات کی. تو ساؤتھ افریقنس نے بھی کہا کہ ہم کو فرینچ سے اس کی اپروول چاہیے کہ اس کا چیسیز جو ہے پوما ہیلی کاپٹرز کے اوپر ہے, اور اس کا جو 2 انجن کا پاور پلانٹ ہے نا, وہ پوما کے ہیلی کاپٹرز ہیں. تو وہاں سے بھی قسمت خراب ہو گئی. تو یہ 97-98 کی بات ہے. تو بڑی یعنی بڑی پیچیدہ حالت تھی پاکستان آرمی ایویشن کور کی. پھر آ گئی 11ویں شریف آ گئی, یعنی 9/11 آ گیا. تو پھر جو ہونا تھا وہ ہم کو پتہ ہے. پاکستان کو انہوں نے بہت احتیاط دیے. وہ پاکستان آرمی مشرف صاحب کے زمانے میں گلوبل وار آف ٹیرر کے اندر گھس گئے. تو اس میں جو تھے کوبراز جو تھے بہت استعمال ہو رہے تھے, اور یہ اپنا بارڈر کے پر افغانستان کے پر بہت استعمال ہو رہے تھے. اور وہ کوبراز جو تھے تقریباً 20 سال پرانے ہو گئے تھے, تو ان کے اوپر بہت ویئر اینڈ ٹیئر تھا. تو پاکستانیوں نے متواتر امریکنوں سے کہا کہ یا تو آپ ہم کو نئے کوبراز دے دیں یا ہم کو اپیچی دے دیں. امریکہ نے پوائنٹ بلینک کہہ دیا ہم آپ کو اپیچی نہیں دیں گے. پھر پاکستانی شنوکس بھی مانگے اور کوبراز بھی مانگے. شنوکس جو تھے, یہ سنیے, وہ جو تھے امریکہ نے کہا تھا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے پاس 8 CH-47 سیز ہیں, آپ جا کے وہ 8 لے لیں. اور ان زمانے میں جو 8 جو تھے وہ نان نیٹو ایلائی جو تھا پاکستان بن گیا تھا, جنرل کولن پاول نے بنا دیا تھا. تو اس کے اندر ہوتا تھا EDA, ایکسیسو ڈیفنس آرٹیکلس کے تحت آپ جا کے یونائٹڈ امارات سے یہ 8 لے لیجیے. پاکستانی بڑے خوشی گئے, انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے آپ کو. اور وہ ابھی تک پڑے ہوئے وہاں, انہوں نے نہیں دیا پاکستان کو, وہ ابھی تک پڑے ہوئے. خیر پھر پاکستان جو تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ AH-1 جو ہے SF وہ دے دیں. تو امریکہ نے کہا کہ بھائی اس کی جو ہے پروڈکشن لائن بند ہو گئی. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ 40 جو ہیں یہ سٹوریج میں جو پڑے ایریزونا میں جو پڑے ہوئے, ہم ان کو وہاں سے نکال کے, ایک بزنس ہے, کمپنی ہے ری بلڈنگ کی الاباما میں, ہم ان کو کانٹریکٹ دیتے ہیں $48 ملین کا. اس میں 40 آپ کو کوبراز دے دیں گے, برانڈ نیو آئیں گے, ان کو ریفربش کر کے وہ دے دیں گے. تو پاکستانیوں کا ٹھیک ہے. تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوا تھا 2009 یا 10 میں, یا اس سے پہلے ہوا تھا, مشرف کے زمانے میں ہوا تھا یہ. تو وہ آہستہ آہستہ پہلے وہ آئے, پھر انہوں نے تھوڑا وقت لگتا گیا. تو
تو 2010 میں اس کمپنی نے، وہ الباما کی جو کمپنی تھے، اس نے 10 AH-1S جو تھے نا پاکستان کو بھیجے، 40 میں، اور انہوں نے کہا کہ باقی جو 30 ہے نا ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد انہوں نے 10 اور بھیج دیے. تو خیر وہ بھی آ گئے، تو 20 ایکسٹرا آ گئے. تو پہلے 26 تھے تو 20 ایکسٹرا آ گئے تھے، تو تقریباً 46 کے درمیان جو تھا نا تھا. لیکن ابھی 20 اور آنے تھے. پھر یہ ہوا کہ ایک دن نوٹس ملا پاکستان ایمبیسی کو وہاں اسلام آباد، واشنگٹن DC میں، کہ وہ جو آپ نے کہ جو ہیلی کاپٹر ریفربش ہو رہے تھے نا، وہ جو بزنس ہے نا چیپٹر 7 بینکرپسی کے اندر ہو گیا. تو انہوں نے خط بھیجا، انہوں نے کہا بھائی وہ جو تھے ہیلی کاپٹرز وہ تو واپس کرو. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو، وہ انہوں نے ٹیکنیکلٹی کے اندر کہ ہم نے فیڈرل بینکرپسی کورٹ کے اندر ہم نے ایز اے ایسیٹ ان کو ڈکلیئر کر دیا. تو وہ کسی کو نہیں ملیں گے، وہ US کی حکومت لے کے چلی جائے گی واپس. خیر بدقسمتی دوبارہ آ گئی. انہی دوران یہ 2013-14 میں پاکستان نے بہت کوشش کی ادھر ادھر سے ہیلی کاپٹر کوبراز مل جائیں. اس وجہ سے فاٹا میں بہت جنگ ہو رہی تھی. تو پھر جارڈن نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے 8 AH-1 اپ گریڈڈ SF ہیلی کاپٹرز دے دیں. اس کی تصویر میں یہاں لگا دوں گا. وہ دیکھیں ان کا جو کیموفلاج جو ہے نا وہ مختلف ہے پاکستان آرمی کے کیموفلاج سے، بالکل مختلف ہے. ان کا ڈیزرٹ کیموفلاج ہے، پاکستان کا مختلف قسم کا جس کو کہتے ہیں نائٹ گرین ہے کیموفلاج، آرمی گرین یا نائٹ گرین بول رہے. تو وہ جو تھے 2014-15 میں، وہ 13 یا 14 میں وہ آ گئے پاکستان. وہ اسی طریقے سے آئے، وہ انفیکٹ وہ ایئر کرافٹ کے تھرو آئے. AN-124 جو تھا ان کو لے کے آیا تھا، اور وہ لینڈ کیا تھا PF بیس فیصل پر، شارع فیصل پر. تو ان کو انہوں نے اسمبل وغیرہ کر کے انہوں نے ان ہیلی کاپٹرز کو، ان 8 کو انہوں نے ڈٹیچمنٹ جو تھی وہ انہوں نے کوئٹہ بھیج دی. پاکستانی پائلٹس بھی تھے، امریکن بھی تھے، اور جورڈینین پائلٹس بھی تھے. تو جب پاکستانی پائلٹس اس کو جو کیا کہتے ہیں اس کو پروونگ فلائٹس وغیرہ کر رہے تھے، تو 2-3 دن کے بعد یہ عجیب انوکھا واقعہ ہوا کہ 2-3 دن کے بعد وہ جو پاکستانی ٹیکنیشین اور انجینئرس تھے نا، انہوں نے ایک نائٹ سائٹنگ کا ایمنگ کا انہوں نے ایک ڈیوائس دیکھا اس ہیلی کاپٹر کے اوپر. اور پائلٹس نے کہا یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ اٹ ورکس پرفیکٹلی فائن فار دیم. پھر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے جارڈینین انجینئر سے پوچھا کہ بھائی یہ اس کے اسپیئر پارٹس کہاں سے آئیں گے. انہوں نے کہا ہم عمان سے پوچھتے ہیں. انہوں نے عمان والوں سے پوچھا، عمان والوں سے کہا بھائی یہ تو امریکہ کی ریاست جورجیا جو ہے ادھر ایک بزنس کمپنی ہے، وہ اس نے لگائے ہیں ہمارے لیے. تو پاکستانیوں نے ملٹری اٹیشے جو تھا اسلام واشنگٹن DC سے، اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس سے ان کو رابطہ کرو ان سے، اور ہم کو اس کے اسپیئر پارٹس چاہیے. تو انہوں نے کر ور کے رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ 90 دن لگیں گے اس کے اسپیئر پارٹس کے لیے. انہوں نے کہا 90 دن کیوں لگیں گے بھائی، بہت دیر ہوگی. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں بناتے یہ. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں بناتے، یہ جو اکوپمنٹ جو لگا ہے، یہ جورڈینینز جو لگایا ہے یہ ہمارا تو نہیں ہے، ہم نے تو صرف انسٹالیشن کی ہے اس کی. تو انہوں نے کہا کون بناتا ہے؟ انہوں نے کہا اسرائیلی ایویشن انڈسٹریز والے جو ہیں وہ بناتے ہیں اس کو. جب انہوں نے پاکستان کو، آرمی کو، GHQ کو خبر کہ وہاں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ 2014-15 کی بات ہے، 12-13 کی بات ہے. تو اب مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہیلی کاپٹر ابھی بھی اڑتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ وہ پرٹیکولر چیز انہوں نے نکالی ویسی کی ویسی چھوڑ دی انہوں نے. اگر ویسی کی ویسی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، اس کے اوپر یہودیوں کی پارٹنرشپ ہوگی، میرا نہیں خیال. خیر پھر انہی دوران 2014-15 میں پاکستان نے 3 ٹینڈرز ایشو کیے. 3 ٹینڈرز، ایک امریکن، ایک ترکیہ کا، اور ایک چین کا. امریکن تھا AH-1Z، اس کو کبھی کہتے ہیں وائپر اور کبھی کہتے ہیں وینم وہ. اور دوسرا جو تھا ترکیہ کا تھا T-129. اچھا یہ T-129 جو تھا نا ترکیہ کا، یہ ایکچولی لائسنس پروڈکشن ہے. وہ جو اٹیلین ہیلی کاپٹر تھا نا اگسٹا 129 منگوسا، اس کی
वो है लाइसेंस प्रोडक्शन है। और फिर तीसरा जो था, चीन ने Z10 भेजा, वनीला Z10। तो पाकिस्तान आर्मी ने इन तीनों का वैल्यूएट किया। कोबरा AH-1Z जो था ना, वो पाकिस्तान नहीं आया था, बाकी ये दो पाकिस्तान आए थे। उसकी एवेल्यूएशन जो थी ना, पाकिस्तानियों ने अमेरिका में की थी। तो इवेंचुअली पाकिस्तान ने दो हेलीकॉप्टर पिक किए, एक AH-1Z जिसको वेनम या वाइपर कहते हैं, दूसरा जो था T-129। 15 ऑर्डर किए AH-1Z, और मेरे ख्याल से मैं भूल रहा हूँ 25 या 30 ऑर्डर किए T-129। T-129 और AH-1Z के दरमियान जो उनकी कॉम्बिनेशन जो थी ना, ये पाकिस्तान आर्मी कहती थी दिस इज़ अ फोर्स ऑफ 50 to 60 कोबरास। तो बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन पाकिस्तान आर्मी ने लिया था। Z10 जो चाइनीज से करते हैं उसके अंदर बहुत शॉर्ट कमिंग्स थी, और पाकिस्तानियों ने उनको बता दी थी शॉर्ट कमिंग्स। लेकिन ये चीनियों की एक जहनियत देखें, इन्होंने क्या किया, चीनियों ने ये किया कि उन्होंने 3 जो थे ना वो मुल्तान में छोड़ दिए, और उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा आप उड़ाइए इसको, आप इसको कॉम्बैट मिशन में लेके जाइए, जहाँ आपको इसकी खामियां नज़र आ रही हैं आप हमको बताइए, हम इसको ठीक करेंगे। तो वो हेलीकॉप्टर जो था Z10 जो था ना, वो पाकिस्तान मुल्तान में तकरीबन 3.5 पौने 4 साल रहा। उसकी एवेल्यूएशन पर एवेल्यूएशन हो रही थी, और मेरे ख्याल से एक परेड हुई थी 23 मार्च की, उसमें ये फ्लाई पास भी किए थे तीन हेलीकॉप्टर्स। ये 3 हेलीकॉप्टर्स में फ्लाई पास किया था, और वो तुर्किया के T-129 ने भी फ्लाई पास किया था। फिर हुआ ये कि जनवरी 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को, GHQ को कहा कि दे आर लायर्स, दे आर डिसीटफुल्स एंड दे आर फ्रॉड्स। हमने इनको $33 बिलियन दिया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। वो एक अलग टॉपिक है कि उसने बात सही की थी या गलत की थी, वो अलग बात है, वो किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो जब ये उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की एड काट रहा हूँ, तो ये जो थे 15 जो हेलीकॉप्टर जो थे, इसकी डील थी $956 मिलियन की, 15 हेलीकॉप्टर की, और उसके अंदर पायलट ट्रेनिंग भी थी। अब पायलट ट्रेनिंग जो थी वो पहली बार नॉर्मली पाकिस्तान की आर्मी जो थी ना 8 से 12 पायलट्स भेजते थे, इस दफ़ा उन्होंने 24 या 26 पायलट्स भेजे थे, और टेक्नीशियन और इंजीनियर्स भी बहुत भेजे थे। इस वजह से उन्होंने कहा था कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर, हमको इसको अच्छी तरीके से अपनाना चाहिए। तो वो पायलट्स ने ट्रेनिंग वगैरह करके वो तो वापस आ गए थे, और वो जो एड जब कटी, और उसके अंदर तकरीबन 600 हेल फायर लीमास भी थे। 600 थे या 350 थे, मैं भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा कि कितने थे। तब वो अमेरिका ने वो फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के थ्रू जो पाकिस्तान को एड मिलती थी, उसके थ्रू पाकिस्तान ने ये ख़रीदे थे। तो जब ट्रंप ने कहा कि ये एड जो है मैं नहीं दे रहा, तो वो जो है वो बन गए थे, उड़ाई फ्लाई कर रहे थे, दे वर ओनली रेडी फॉर डिलीवरी टू पाकिस्तान। तो वो नहीं हो पाई। उन्होंने उन्हीं 15 हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने ककून के अंदर रख के, उन्होंने कोई उनका US मेरीन का वेयर हाउस है मैरीलैंड में, उधर उन्होंने रख दिया, अभी भी पड़े हुए हैं वहाँ। इसके साथ मसला भी, ये बदकिस्मती ये थी, ये डबल वेज किस्मत थी। उसके साथ ये हुआ कि वो जो T-129 जो था ना, जो A-129 की कॉपी था, वो T-129 के अंदर ऑलमोस्ट वही इंजन लगा है जो AH-1Z में लगा। तो ऑब्वियसली इंजन की वजह से वो जो 30 जो थे T-129 थे वो भी नहीं मिले। देखें पाकिस्तान की क्या बदकिस्मती कि 15 भी वो नहीं मिल रहे, 30 वो भी नहीं मिल रहे। तो आगे मिला क्या, वही जो है, जो पुरानी चीज़ें वही उन्हीं को इस्तेमाल करते रहे। तो इसी दौरान जो वो जो चीनी जो थे Z10 जो था ना, वो बार बार पाकिस्तान से करते करते वो 2 बार वो गया, चीन गया,
چین نے اس کو Z10M کے طور پر پاکستان بھیجا، انہوں نے ٹھیک کر کے بھیجا انہوں نے کہ اب ٹرائی کریں آپ. اس کے اندر بھی خامیاں نظر آ گئیں ان کو. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ ادھر نہیں جاتا، ادھر نہیں جاتا، اس کا ویپن پلیٹ فارم. اور چینی کہتے رہے آپ ٹیسٹ کرتے رہیں اس کو، ہم لاتے رہیں گے جو آپ بول رہے ہیں، ہم اس کو مکمل کر کے دیکھیں. پھر وہ Z10M کے بعد وہ ME بن گیا. اتنی اس کی اپ گریڈ کر رہے تھے چینی. یہ اپ گریڈ کے اوپر اگر میں جانے لگا تو بہت وقت لگ جائے گا، تو میں نے ادھر ہی تک میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اپ گریڈس کو میں نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے بہت اپ گریڈس کیے اس کے اوپر. پھر ایونچولی وہ جو پاکستان کو ملے ہیں وہ ہیں Z10ME2. تو یہ بہت ماڈیفائڈ قسم کا ہیلی کاپٹر ہے، اپ گریڈڈ. یہ جو ہے اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے نا وہ ترکیہ کے T129 جیسی. یہ اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی H1Z جو زولو جو ہے ہیلی کاپٹر وائپر یا وینم اس کے قریب بھی نہیں ہے. یہ اس سے نیچے. اب کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس ہیلی کاپٹر کا اپیچی سے. اپیچی از ون آف اٹس کائنڈ. ابھی اس کی کمپیریزن کے لیے کوئی نہیں بنا. ایک بن سکتا ہے جو بن رہا ہے، ترکیہ ایک اور اٹک 2 بنا رہا ہے، اس کو انہوں نے نام دیا T929. اس کی بھی میں تصویر یہاں ڈال دوں گا. وہ بڑا دھیوس قسم کا ہیلی کاپٹر ہے. وہ اٹ کمز آؤٹ آف دا فیوچر. اس کے اندر جو ویپنز آفیسر جو ہے ہی کین کنٹرول UAVs، الیکٹرانک کاؤنٹر میجر کر سکتا ہے، اور وہ لوئٹرنگ منیشن کو بھی وہ شوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. اور یہ جو Z10ME2 ہے اس کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ لوئٹرنگ ایمونیشن اور UAVs کو بھی یہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان کو اچھی ڈیل ملی. اس وجہ سے یہ روس و یوکرین کی جو وار ہوئی ہے نا، اس کے اندر یہ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے نا، فائٹنگ اٹیک ہیلی کاپٹر کی اس کی جو وہ ہے فل اسپیکٹرم آف ملٹری آپریشن کیپیسٹی جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہو گئی. ہر کام وہ ہیلی کاپٹر کو ہی کرنا پڑ رہا ہے. اس کو اینٹی ٹینک کے اوپر بھی جانا ہے، اینٹی پرسنل کے اوپر بھی جانا ہے. اس نے جا کے بریجز اور ہائی ویلیو ٹارگیٹ بھی اس نے ڈسٹروائے کرنا ہے. اس نے بیٹھ کے اس نے لوئٹرنگ منیشن کو بھی اس نے ڈسٹروائے کرنا ہے. اس نے UAVs جو فلائی کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا ہے. اور یہ جو ابھی AH1 جو وینم یا وکٹر وائپرز جو تھے، اس کے اندر امریکہ نے یونائٹڈ اسٹیٹ میرین کور نے اس کے اندر سائڈ وائنڈرز لگائے ہیں اے ٹو ایئر کے لیے. جو T129 ترکیہ سے آ رہا ہے اس کے اندر بھی اے ٹو ایئر میسائلز لگے ہیں. جو Z10 آیا ہے اس کے اندر بھی اے ٹو ایئر میسائلز لگے ہیں. اس کو اتنا اپ گریڈ کر دیا. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ بیسکلی اٹ از اے ویری پورٹنٹ فار دا ٹائم بینگ، اے ویری پورٹنٹ پلیٹ فارم. اور پاکستان کو ضرورت ہے اس کی. اور میرے خیال سے اگر یہ ہٹا دیتا ہے یہ ٹرمپ، اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے بنسبت وہ بجائے وہ کہے کہ جا کے تیل کے کنویں کھودیں، یہ کھودیں. اس سے کہیں کہ بھائی وہ ایڈ کو تو رینیو کرو، ہم کو تھوڑے اسپیئر پارٹس وغیرہ تو چاہیے، اور انجنز کو ریلیز کرو. وہ کر دے گا، لیکن اچھی طریقے سے اس سے بات کرنی چاہیے نا، ڈپلومیٹکلی اس سے بات کرنی ہے. تو اسی دوران میں تو ایک دوسرے ٹاپک کے پر جا رہا ہوں. دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس مجھے آپ سے کرنے. ایک اس کے اوپر جو وہ لگا ہے، ایک جو دیکھا گیا ہے CM میسائل سسٹم دیکھا گیا جو ابھی پاکستان کے اندر ایک Z10 فلائی کر رہا تھا. وہ جو ہے اٹ از آلموسٹ اٹ از بٹوین اے لوئٹرنگ ایمونیشن اینڈ بٹوین اے اسمارٹ ایمونیشن. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی فائر کرے گا اس کو، ویپنز آفیسر جو ہوتا ہے. ایک بڑی انوکھی بات بتاؤں میں آپ کو. یہ جو اپیچی ہیلی کاپٹر ہے اس کے ٹینڈم بیٹھے تھے، ایک آگے بیٹھا ہوتا ہے، ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. اپیچی ہیلی کاپٹر میں
پائلٹ جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھتا ہے اور ویپنز آفیسر جو ہے نا گنری وہ آگے بیٹھتا ہے. تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں وہ جو آگے والا جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, جب وہ اپنا سر ہلا رہا ہوتا ہے نا اس کے ہیلمٹ کے ساتھ جو اس کی جو کینن جو ہوتی ہے نا موو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اپاچی میں یہ ہے, صرف یہ ہے کہ آگے والا جو ہے ویپنز آفیسر ہے. یہ Z10 میں بھی جو ہے نا آگے جو ہے نا ویپنز آفیسر بیٹھا ہوا, اور وہ جو زولو AH-1 زولو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے اندر دونوں پائلٹ آگے پیچھے والے نا ان کے پر ایگزیکٹلی سیم انسٹرومنٹس ہیں, ان کے دونوں فلائی کر سکتے ہیں اور دونوں ایز اے ویپنز آفیسر کام کر سکتے ہیں. امریکن سسٹمز کی بات ہی الگ ہے ویسے. آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ, لیکن اگر ان کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے کی بات ہی الگ ہے. تو خیر وہ جو لوئٹرنگ میونیشن جو ہے, یہ جو CM جو ہے, اٹ از اے ویری لیتھل ایمونیشن. اس میں یہ ہے کہ فائر کرے گا ویپنز آفیسر, وہ اس کو ٹریک کرے گا, اپنی ہیلمٹ کے تھرو ٹریک کرے گا یہ جا رہا کہاں ہے. اگر وہ کسی ٹینک کے اوپر اس کو لاک آن کر دیتا ہے, یا سیم مسائل کی بیٹری جو ہے اس کو لاک آن کر دیتا ہے اور وہ فائر بھی کر دیتا ہے, ہی کین آلویز ریکال اٹ کہ اب مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے کوئی اور ٹارگیٹ لینا. ویری اسمارٹ ویپن. اچھا دوسری اس کی ایک بات یہ ہے اسی مسائل کی, کہ یہ پاکستان نیوی کے جو Z9CE ہیلی کاپٹر جو ہے نا, جو فریگیٹس کے اوپر شور ہیلی کاپٹرز ہیں, ان میں بھی لگا ہوا ہے. ان میں اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ پاکستانی نیوی میں بہت بار یہ ہندوستان کی نیوی کی سب میرینز جو ہے نا, یہ پاکستان کی کوسٹل سے تقریباً 20-25 میل آگے جو ہے نا انہوں نے لوکیٹ کر لی. اب اس میں یہ لوکیشن میں یہ ہوتا ہے, اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں نا, وہ لوکیشن وہ سب میرین جو ہے نا سنورکل کے اوپر آئی ہوئی, میننگ کہ وہ تقریباً پانی سے سرفیس سے تقریباً وہ 15-20 فیٹ نیچے, لیکن وہ نظر آ رہی ہے, اس کا سنورکل جو ہے نا وہ باہر آیا اور وہ جبھی بھی جاری. اگر یہ پاکستان نیوی جو ہے اپنے شپ بانڈ سے اگر یہ ان کو سرچ اور ٹریک کر لیتی ہے ہندوستانی نیوی کے, دے کوڈ ایئر بورن دو Z9s and they can sink their submarines. یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور حصہ ہے اس کا, وہ میں کرتا چلوں. جب سے یہ یوکرین کی جنگ ہوئی ہے, پاکستان آرمی ہیز بین ویری کوگنیٹیو. اس کا جو ایئر ڈیفنس کا جو ہے, اٹس ویری کوگنیٹیو ان ایئر ڈیفنس آف پاکستانز, پروٹیکٹنگ آف پاکستان گراؤنڈ ایسٹس. تو اس کے لیے اس نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو HQ-7 سیم مسائل سسٹم لیا ہوا ہے انہوں نے, وہ موبل سسٹم ہے جو کروٹیل جیسا لگتا ہے. اس کا ریڈار بھی چینج ہو گیا, ایسا ریڈار آ گیا اس کے اوپر. اب جو ہے پچھلے 2 سال سے پاکستان آرمی چین کا جو ہے ایک سسٹم ہے LD-2000, وہ دیکھا رہا ہے, اور دے ول پرابلی ان کمنگ ڈیز دے ول میک اے ڈیسیژن, بیکاز وہ ایویلیویٹ ہو گیا ہے, وہ پاکستان میں بھی آ کے چل گیا ہے, اور ابھی جو مئی میں جو ہوا تھا اس کی شدید ضرورت پڑی تھی. اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً پاکستان آرمی نے کہا کہ اس کو گیٹلنگ گنز نہیں چاہیے, اس کے اوپر ان کو پاکستان آرمی 35 ملی میٹر کی جو ٹون کیننز ہیں وہ چاہیے, اور انہوں نے تقریباً 4 ایک طرف اس کی جو پیچھے اس کی ٹرٹ جو ہے 4 ایک طرف جو ہے FN-5 مین پیڈ ہے, یہ انہوں نے لگانے کی کوشش کی ہے, کر دی ہے, اپروو ہو گیا ہے. تو وہ FN-5 جو ہے اٹ از, اس کی جو ورژن جو ہے نا وہ پاکستان نے انزا بنائی ہوئی ہے. اصل میں FN-5 ہے, چینی ورژن ہے اس کی مین پیڈ کی. اس کی نئی جو ورژن جو ہے پاکستان نے انزا بنائی ہے, Mark 1 اور Mark 2 بنائی ہوئی ہے پاکستان. لیکن یہ FN جو ہے FN-5 جو ہے اٹ از اے ویری پورٹنٹ سسٹم ٹو کور دا بٹالین اینڈ دا بریگیڈ, یہ ساتھ میں چل سکتے. اب ان کی اٹ از مور اور لیس ویری موبل, لیکن اٹ از اے گڈ سسٹم. تو ہوپ فلی یہ جو میں نے آپ سے باتیں بولی ہیں شوڈ کور موسٹ آف اٹ. میں نے کافی باتیں میں کرنا چاہتا تھا, تو وقت کم ہو گیا. میں کرنا چاہتا تھا یہ Z10 ME2
اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس کا فائر سسٹمز وغیرہ کے فائر پاور سسٹم وہ کسی اور دن کر لیں گے. اور اس میں ایک چیز ہے، یہ ایک سوشل میڈیا پر آیا ایک یہ Z10 جو ہے اڑ رہا ہے کہیں، اور اس کے ٹیل روٹر کے اوپر جو ہوتا ہے نا اس کا میسٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اٹ از اے ریڈار، وہ گھومتا ہے. وہ نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کے بغیر دیا. بھائی وہ جنگ ہی نہیں ہو رہی تو اس کو لگانے کی ضرورت کیا؟ نہ کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ٹریننگ فلائٹ ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر وہ چلے جائے. تو انشاءاللہ آج 1 اگست ہے، تو اجازت لیتا ہوں میں آپ لوگوں سے. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے لوگوں سے شیئر کریں. اور سب ڈیٹیل جو ہے میں نیچے اپنے فیس بک اور لنکڈ ان اور انسٹاگرام اور ویب سائٹ کے ایڈریسز دوں گا. آپ یعنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، برائے مہربانی فیڈ بیک جس قسم کا بھی ہے ضرور دیجیے گا. اور میں پھر انشاءاللہ 2 اگست کو دوبارہ حاضر ہوتا ہوں ایک نئے سبجیکٹ میٹر کے ساتھ. پھر جب تک انشاءاللہ اجازت دیں. السلام علیکم.